السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طب اول حمیدی تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 علماء اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ لیے ہوئے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی یہ شان و شوکت دیکھ کر چاروں طرف سے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ شاہ یمن جب دورہ کرتا ہوا مکہ شریف پہنچا تو مکہ والوں میں سے اسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، تو بادشاہ بڑا تعجب کیا، بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں چاروں طرف سے لوگ ہمارے لشکر کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن جب ہم مکہ پہنچے تو مکہ والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ہمارے لشکر کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اس شہر میں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک سے لوگ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، تو بھلا آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، توڑوا دوں گا اور وہاں کے رہنے والوں کو قتل کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے آنکھ، منہ اور کان، ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کافی علاج کے بعد بھی وہ خون بند نہیں ہوتا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھ جو علماء تھے انہی میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً آپ اس سے توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے، اور جیسے ہی بادشاہ نے توبہ کیا، بادشاہ کا توبہ کرنا تھا کہ اس کے آنکھ، کان، ناک اور منہ سے جو خون آ رہا تھا وہ خون آنا بند ہو گیا۔ اب بادشاہ اپنے صحت و تندرستی کی خوشی میں خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھاتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑا نذر کرتا ہے۔ پھر جب شاہ یمن مکہ سے چل کر مدینہ پہنچا تو ساتھ والے علماء جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی مٹی کو سونگھا، وہاں کی کنکریوں کو دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامت انہوں نے پڑھی تھی اسی کے مطابق مدینہ کی سرزمین کو پایا، تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس سرزمین کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ایک نہ ایک دن ضرور ان کی جوتیوں کی خاک پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان مدینہ منورہ میں تیار کروائے، اور وہ عالم ربانی ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1-2 منزلہ عمارت تیار کروائی، اور یہ وصیت کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ تشریف لائیں گے تو یہی مکان حضور کی آرام گاہ ہوگی۔ پھر بادشاہ نے ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر تمہاری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو پائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ میرا یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ کم ترین مخلوق اول حمیدی کی طرف سے، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اور بھی بہت کچھ لکھا، لیکن اخیر میں اس نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط 1000 سال کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ خط اپنے غلام ابو لیلہ کو دے دیا،
اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو سب کی یہی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مکان میں ٹھہریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی اسی مکان میں ٹھہروں گا۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے 1000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی مکان میں جا کر بیٹھ گئی۔ تو لوگوں نے ابو لیلہ سے کہا کہ جاؤ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ جاؤ، جو خط شاہ یمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ جب ابو لیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ سن کر ابو لیلہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ان کو تو میرا نام بھی معلوم ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے پاس شاہ یمن کا خط ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس کے بعد ابو لیلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاہ یمن طب اول حمیری کے لیے آفریں و شاباش ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی ہر بات جانتے ہیں۔ تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی فرمایا کہ شاہ یمن کا خط مجھے دے دو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔